ولایت علی کی۔ خدا کی قسم آج دنیا لاکھ ہم پہ یہ اعتراض کرتی ہے جی شیعہ روتے بڑا زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں جنہیں تم مانتے ہو ان کی تم محلوں میں بیٹھی رہ گئی، پردیس میں یتیم ہو گئی تو علی کی بیٹی۔ خدا کی قسم آج ہمارے سینے میں درد ہے تو صرف اتنا کہ ان نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے علی کی بیٹیوں کو جب بھی لوٹا ہے نا عید پہ لوٹا ہے۔ فیصل آباد والوں سال میں عیدیں تو دو آتی ہیں نا، ایک یہ رمضان والی عید، دوسری قربانی والی عید۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں غلط پڑھوں علی کی بیٹی میری شفاعت نہ کرے۔ کتابیں کہتی ہیں دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا ہے۔ ایک عید پہ بی بی باپ کا سرخ امامہ اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے جناب مسلم کی جوڑی قاتل کی منتیں کرتی رہی، رو رو کے شہزادے کہتے تھے او ظالم نہ مار، ہم نے تیرا کیا بگاڑا۔ آباد رو شرما کے پرسہ نہ دینا، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ رونے کے دن ہے۔ جو ان راتوں میں بھی شرما کے روتا ہے پھر پتہ نہیں وہ کب علی کی بیٹیوں کو پرسہ دے گا۔ دنیا والوں ہمیں اولاد زہرا کا جرم بتا کیا ہے۔ لوگ عید پہ خوشیاں مناتے رہے، علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ قسمت دیکھ اس بی بی کی، میں سوچ رہا ہوں میں کہاں پہ مجلس تمام کروں۔ قسمت دیکھ اس شہزادی کی، جس شہر میں شہزادی بن کے آئی تھی نا اسی شہر میں قیدن بن کے آنا پڑے۔ میرا اللہ جانتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب 40 ہجری میرے بادشاہ علی کی زندگی کا آخری رمضان ہے، شہادت میں نے نہیں پڑھنی، وہ میرے بھائی پڑھیں گے، صرف دو درد ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 40 ہجری کا رمضان آیا، علی کی زندگی کا آخری رمضان۔ چلے یہ روایت میں پڑھ دے تو ایک دن علی اپنی زندگی کے آخری رمضان میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، یا اچانک علی بادشاہ کو کوئی بات یاد آئی۔ علی نے جلدی سے مولا حسین کو قریب بلایا، قریب بلا کے نا علی نے حسین کی داڑھی چوم کے رونا شروع کیا۔ جب روتے روتے مولا کے آنسو حسین کے رخساروں پہ آئے نا، تڑپ کے حسین فرماتے ہیں او میرا نبیوں کا ناصر بابا، او میرا کائنات کا شہنشاہ بابا، بابا میری داڑھی چوم کے روتا کیوں ہے؟ اللہ کرے یہ فکرہ تیری سمجھ میں آ جائے۔ حسین کی داڑھی چوم کے علی بادشاہ نے گریہ کیا، حسین تڑپے رو کے کہتے بابا تو میری داڑھی چوم کے روتا کیوں ہے؟ تڑپ کے زمانے کا امام کہتا ہے حسین مجھے تیرے نانے کا کوئی وقت یاد آ گیا ہے۔ حسین ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میری داڑھی چوم کے کہا تھا یا علی تیری زندگی میں ایک رمضان ایسا آئے گا جب تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی رو کے کہتے ہیں حسین میں تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی، لیکن تو وہ مظلوم ہے جس کی داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی غازی کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون سے رنگین ہوگی۔ اجرکم اللہ، روتے بھی آنا، اپنی بڑی سے بڑی دعا بھی مانگ لینا۔ آخری رمضان آیا علی کی زندگی کا، کوفے کی ساری عورتیں مل کے میرے بادشاہ علی کے پاس آئی، آگے کہتے یا علی آپ نے اس رمضان میں قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اتنا روئے گا جتنا میری شہزادی چاہے گا۔ مولا ہمارے مرد مسجد میں آ کے آپ سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن مولا ہم عورتیں ہیں، ہم مسجد میں آ کے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ مولا ہمارے بندے ہاتھ دیکھ مہربانی کر اپنی بیٹی عالیہ سے کہے ہمیں قرآن پڑھا دیا کر، اور میری ماں بہنوں اس فکرے پہ تم بھی ہائے کرنا، جب کہنا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں قرآن پڑھا دیا کرے۔ رویا زمانے کا امام، رو کے علی فرماتے بیبیو ٹھیک ہے ایک وعدہ میں کرتا ہوں لیکن 2 وعدے تم کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی تمہیں قرآن پڑھائے گی، لیکن پہلے مجھ سے 2 وعدے کرو۔ ایک بی بی آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا حکم کر کیسے وعدے؟ اللہ کرے یہ تو فکرہ سمجھ سکے، پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ پہلا وعدہ علی فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کرو جب تم میری بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے جاؤ گی نا تو بھیڑ بنا کے نہیں جاؤ گی۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہائے ضرور کرنا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کو بڑی شرم و حیا دی ہے
اور میری بیٹی کو رش سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب دوسری صدر کے لیے زحمت ہے۔ علی فرماتے ہیں دوسرا وعدہ یہ کرو کہ جب تم میری بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے جاؤ گی نا تو وعدہ کرو قرآن پڑھتے ہوئے میری بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھو گی۔ علی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ بی بی تڑپ کے آگے بڑھی، رو کے کہتی ہے یا علی آپ تو شریعت کے بھی امام ہیں، مولا آپ تو مسئلہ جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہوتا، پھر آپ ہمیں چہرہ دیکھنے سے منع کیوں کر رہی ہے؟ رو کے علی فرماتا ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا زینب تو انہیں منع کیوں کرتی ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا اس لیے میں انہیں منع کرتی ہوں کہ جب یہ میرا چہرہ دیکھ کے گھر جائیں گی، اگر ان کے شوہروں میں سے کسی ایک نے بھی پوچھ لیا کہ علی کی بیٹی زینب کا چہرہ کیسا ہے، بابا میں زینب مرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ آباد رہو، روتے بھی آنا، دعائیں بھی مانگ لینا۔ میں صرف 2 فکریں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ وعدہ ہو گیا، بیویوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، بیویاں قرآن پڑھتی رہی، علی کی بیٹی قرآن پڑھاتی رہی، لیکن جب یہی آخری رمضان آیا علی کی زندگی کا، کتابیں کہتی ہیں بیویاں جاتی قرآن پڑھنے تھی لیکن روتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی واپس آتی۔ علی نے ایک بیوی کو ایک دن رو کے پوچھا بیویوں جاتی تو تم قرآن پڑھنے ہو لیکن یہ ماتم کرتی ہوئی روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ میں اسی فکرے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، میرے بھائی کھڑی دیکھ رہے ہیں، وقت زیادہ نہیں، اسی ممبر پہ اسی جملے پہ مجلس تمام کر رہا ہوں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں اسی جملے پہ۔ قبلہ جب علی نے پوچھا نا جاتی تو تم قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ اللہ کرے تیرا پرسہ اس جملے پہ ہو جائے۔ جب علی بادشاہ نے پوچھا وہ عورت رو کے کہہ دیا یا علی تجھے کیا بتائیں، مولا اللہ جانے وجہ کیا ہے، جب سے اس رمضان کا چاند چڑھا ہے نا مولا تیری بیٹی کے قرآن پڑھانے کے انداز بدل گئے ہیں، مولا تیری بیٹی کے قرآن پڑھانے کے طریقے بدل گئے ہیں، مولا تیری بیٹی پہلے ہمیں قرآن پڑھاتی ہے، پھر قرآن پڑھا کے دروازہ بند کرتی ہے، پھر سر سے چادر اتار کے بال کھول کے رو رو کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھ زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو،